بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امی، میرے لیے آج آتے ہوئے ہرے رنگ کی چوڑیاں لے کر آنا۔ میں نے اپنے ایک جوڑے کے ساتھ پہن کر اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ میں اپنے والدین سے لاڈ بھرے انداز میں فرمائش کر رہی تھی، فون پر، جو کہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور دوسرے شہر سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ دونوں کسی رشتہ دار کے گھر عیادت کے لیے گئے تھے اور اب ایک دن گزار کر واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ میری فرمائش سن کر امی بے ساختہ مسکرائیں۔ پھر مجھے مثبت جواب ملتے ہی میں نے فون بند کیا۔ چند الوداعی کلمات کہہ کر ابھی فون بند نہیں ہوا تھا کہ مجھے ایک بہت ہی ہولناک چیخ سنائی تھی، جو کہ میری امی کی تھی۔ وہ ابو سے مخاطب تھی کہ احتیاط سے چلائیں، گاڑی ایک طرف کرتے۔ امی کی چیخ اس قدر بلند تھی کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ ابھی اسی خوف میں تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی فون کے اس پار سے، اور اس کے بعد ٹوں ٹوں کرتے ہوئے رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی، لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ میں نے دوبارہ کئی مرتبہ حواس باختہ ہو کر کال ملائی، لیکن کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ پریشانی کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ جیسے ہی امی ابو سے کوئی رابطہ ہو تو ان کی خیریت پوچھ سکوں۔ 15 منٹ بعد مسلسل فون ملانے پر اچانک فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیتے اچانک ابو کو کہا کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ اگلی طرف سے ابو کی آواز کے بجائے کسی اجنبی کی آواز سن کر مجھے دھچکا لگا، اور اس سے بڑا صدمہ اس اجنبی کی آواز سن کر لگا تھا جس نے مجھے ایک دل دہلانے والی خبر سنائی تھی۔ میں یہ خبر سن کر بے ساختہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ صدمے کی وجہ سے میرے حواس سلب ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ جب دماغ میں دوبارہ اسی اجنبی کی باتیں سنائی دینے لگی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ خبر مجھ پر موت بن کر اتری تھی کہ اب میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کی گاڑی ایک بہت بڑے ٹرک کے ساتھ زوردار قسم سے ٹکرائی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی گاڑی کا زیادہ تر آگے کی طرف سے حصہ ٹوٹ چکا تھا، اور بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے ان دونوں کی اسی جگہ پر موت ہو چکی تھی۔ ان کو اپنی جان بچانے تک کا وقت نہیں ملا تھا، اور وہ اچانک اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہاں کے ہی علاقائی لوگوں نے ان کو گاڑی سے نکال کر ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا تھا، لیکن ان سب کا کہنا تھا کہ وہ بہت پہلے ہی اس جائے وقوع پر دم توڑ چکے تھے۔ میں چیختی چلاتی اور روتی ہوئی ہسپتال پہنچی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے سر سے دوپٹہ سرک چکا ہے، پیروں میں چپل نہیں ہے۔ مجھے بس جلد سے جلد اپنے والدین کے پاس جانا تھا۔ مجھے اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا تھا جو اس اجنبی نے کہا تھا۔ مجھے ہر حالت میں اپنے امی ابو صحیح سلامت چاہیے تھے۔ نرس نے مجھے میرے والدین کا نام بتانے پر ایک کمرہ بتایا کہ وہاں پر ہے۔ میں دوڑ کر وہاں گئی، لیکن ادھر 2 لوگوں کو 2 مختلف بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ ان کے سر سے لے کر پیر تک سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید میں غلط کمرے میں آ گئی، لیکن میرے پیچھے آتی نرس نے تصدیق کی کہ یہی آپ کے والدین کی لاشیں ہیں۔ لفظ لاشیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے سن کر میں ساکت نظروں کے ساتھ اس نرس کو دیکھنے لگی، اور پھر ان دونوں بیڈ پر لیٹے وجود کو۔ میرے دماغ کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ میں ماننے سے انکاری تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اور تصدیق کے لیے میں نے کانپتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ بیڈ کے قریب جا کر آہستہ سے وہ سفید چادریں ہٹائیں ان کے چہروں سے، تو میرا ہاتھ جو کہ چادریں ہٹا رہا تھا ہوا میں ہی معلق ہو کے رہ گیا۔ میں ادھر ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا۔ امی، ابو، میں ایک دلدوز چیخ ماری تھی، اور پھر ان چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں زار و قطار رو رہی تھی اپنے والدین کو جگانے کے لیے کہ وہ اٹھیں اور میری بات سنیں، لیکن اب وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکے تھے اور اب کبھی نہیں جاگنے والے تھے۔ میری کوئی فریاد، کوئی چیخ ان کو واپس نہ لا سکی، اور نہ ہی کبھی لا سکتی تھی۔ وہ جا چکے تھے۔ مجھے اس سب کے بعد کوئی خبر نہ ہوئی کہ کب ان کی میت کو گھر پہنچایا گیا، کب رشتہ داروں نے آ کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ میں تو اپنے گھر میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ چیخنے کی وجہ سے میرے گلے میں خراشیں پڑ چکی تھیں۔ ہوش تو تب آیا جب میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے آ کر روتے ہوئے ہلا رہے تھے کہ آپی
ہمارے امی اور ابو کو یہ لوگ کیوں لے کر گئے ہیں؟ ان کے رونے اور چیخنے کی وجہ سے میں حال میں لوٹی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے اپنی آنکھوں سے لگاتار گرتے ہوئے آنسو صاف کر کے پھر ان کے آنسو پہنچے اور ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کو پہلے ہی دن سمجھانا چاہا کہ اب وہ لوگ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بولتے ہوئے میری آواز اندر ہی اندر کہیں دب رہی تھی رونے کی وجہ سے۔ معصوم بچوں نے مزید رونا شروع کر دیا۔ میرا نام دوحہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میں ابھی کالج کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی اور اب میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہونا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں، دونوں جڑواں ہیں اور ان کی عمر 10 سال ہے۔ بھائی کا نام علی جبکہ بہن کا نام سارہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک متوسط گھرانے میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اگر ہمارے پاس دولت کی اتنی فراوانی نہیں تھی تو کبھی بھوکے بھی نہیں سوئے تھے۔ ہمیشہ اچھا کھایا پیا تھا، رہن سہن بھی عمدہ تھا۔ اس بات پر میں نے اور میرے والدین نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میرے والدین کی واپسی پر میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ کبھی بھی ہم سے ایک دن کی بھی دوری پر نہیں رہے تھے۔ اب ایک دن کے بعد ان کی واپسی تھی جس کو لے کر میں اور میرے بہن بھائی بہت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن آنے والی اس روح کھینچ لینے والی خبر نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہم اتنی سی عمر میں یتیم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب ہمارے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا باپ نہیں رہا تھا اور نہ ہی اپنی پناہوں میں چھپانے والی ماں، جس کی آغوش میں آتے ہی مجھے اپنے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ سارا دن اسی طرح آنسو بہاتے ہوئے گزر گیا تھا۔ میرے ابو اور امی اکلوتے بہن بھائی تھے تو اس لحاظ سے میرا کوئی ماموں، چچا، خالہ اور پھپھو نہیں تھے۔ یہ سب ایسے رشتے ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی اپنی خون کی محبت میں اپنے پیاروں کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ لیکن قدرت کی طرف سے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو یہ انمول رشتے بھی نہیں ملے تھے۔ جو واحد اور عزیز ترین رشتے ملے تھے وہ اللہ نے واپس اپنے پاس بلا لیے تھے۔ اب ہم اس دنیا میں بالکل تنہا ہو چکے تھے۔ ایک دور کی رشتہ دار خاتون ہمارے پاس ایک ہفتہ رہی تھی ہمدردی اور طرز کی وجہ سے، لیکن پھر آخر کار ان کو بھی اپنے گھر جانا تھا، سو وہ ہمیں اور خاص طور پر مجھے بڑے ہونے کی حیثیت سے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ان کے اپنے گھر جاتے ہی سارا گھر پھر سے سنسان ہو چکا تھا۔ سنسان تو وہ حقیقت میں اسی دن ہو چکا تھا جس دن میرے امی ابو مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لیکن اکیلے پن کا وہ خوفناک احساس مجھے اب ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میرے بہن بھائی دونوں میرے سامنے اداسی کے عالم میں سو گئے تھے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے وہ اس قدر غمزدہ تھے تو میں نے تو ابھی شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ ابھی تو اپنے والدین کی چھاؤں میں بہت منزلیں طے کرنی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ بیڈ سے اٹھی اور علی اور سارہ کے پاس چادر درست کی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر آسمان پر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہی اندھیرا اس وقت مجھے اپنی قسمت پر چھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اکیلے اس دنیا میں کیا کریں گے، گزارا کیسے ہوگا۔ ہر طرف سنسان علاقہ نظر آتا تھا کیونکہ سب اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ایک مجھے ہی بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری ساری نیندیں تو اڑ چکی تھیں۔ معوف ذہن کے ساتھ باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ بے ساختہ میری نظر بیڈ پر سوئے اپنے معصوم اور چھوٹے بہن بھائیوں پر پڑی۔ میں ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ اب ان دونوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنا اور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش کرنا، یہ بھی میرے ذمہ آتا تھا۔ مجھے اپنے لیے نہیں تو ان دونوں کے لیے ہمت کرنی تھی اور زندگی کی گاڑی کو آگے چلانا تھا، ورنہ یہ سب کیسے چلے گا۔ مجھے اس وقت یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جانے والے کے ساتھ ہم چاہ کر بھی خود نہیں جا سکتے۔ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیر نہیں لگاتی ہمیں نوچنے کے لیے۔ بہرحال انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے تقریباً ساری رات گزر چکی تھی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو علی اور سارہ سو رہے تھے۔ ان کو بھی نماز کے لیے اٹھایا۔ ہمارے والدین نے بچپن سے ہی ہمیں نماز کا پابند کیا ہوا تھا۔ ہم تینوں قرآن کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کرتے تھے۔ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کر کے کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی۔ میری سارہ کی آواز دینے پر آنکھ کھلی تھی۔
آنکھوں کو کھولتے ہی دیکھا تو سارا اور علی میرے سرہانے بیٹھے تھے اور مجھ سے بھوک کی فریاد کر رہے تھے۔ انہوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب صبح ان کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتہ وغیرہ بنا سکوں۔ امی نے مجھے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہی کھانا پکانا سکھانا شروع کر دیا تھا اور مجھے کالج جانے تک سب کچھ پکانا آتا تھا۔ انہی کی وجہ سے میں آج اس قابل تھی کہ ان کے نہ ہونے کے بعد اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکا سکتی تھی۔ میں نے دیکھا تو آٹا نہیں تھا گوندا ہوا۔ سب سے پہلے میں نے آٹا گوندھ کر تھوڑی دیر رکھا اور انڈے بنانا شروع کیے۔ آدھے گھنٹے میں سارا ناشتہ تیار کر کے میں باہر ٹیبل پر لے آئی تو علی اور سارا جو پہلے سے ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے فوراً بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تھا۔ میں نے بھی چونکہ رات کو نہیں کھایا تھا اسی لیے اب خاموشی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے وقت مکمل سناٹا تھا، ہر طرف صرف برتنوں کی آواز تھی۔ علی اور سارا جو کھانا کھاتے وقت بے تحاشا آپس میں بحث کرتے تھے، اب خالی میز کو دیکھ کر ان کی نوک جھونک کی آوازیں بھی کہیں دب چکی تھیں۔ وہ بالکل خاموش ہو کر اور اداسی کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے امی ابو یاد آ گئے، جس کی وجہ سے میری آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانی سے بھر چکی تھیں۔ ناشتہ کرتے ہی ان دونوں نے کہا کہ آج انہوں نے اسکول جانا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں جا کر دیکھا تو پہلے سے ہی الماری میں امی کے رکھے ہوئے یونیفارم جو انہوں نے خود ان کے لیے استری کیے تھے وہ میں نے ان کو نکال کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسکول کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہر طرف اکیلے پن کا احساس مجھے شدت سے ہونے لگا تھا۔ اب میں تھی اور اس گھر میں موجود میرے والدین کی یادیں تھیں۔ وہ خود تو کب کے دوسرے جہان میں جا چکے تھے۔ بے ساختہ مجھے اس اکیلے گھر میں خوف کا احساس ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹا دیکھ کر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کاش میرا بھی ایڈمیشن ہو گیا ہوتا تو اب میں بھی یونیورسٹی جا چکی ہوتی اور اس گھر میں اکیلے رہ کر مجھے خوف محسوس نہ ہو رہا ہوتا۔ ایڈمیشن سے یاد آیا کہ اب میرا داخلہ کیسے ہوگا۔ اس کی فیس تو ابو نے کہا تھا کہ وہ اگلے مہینے دیں گے اور اب وہ چونکہ نہیں رہے تھے تو یہ سب کچھ کیسے ہونا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ گھر میں جو کچھ میں بنا رہی تھی وہ تو اس مہینے کا راشن تھا جو ابو ہر مہینے اکٹھے لے کر آتے تھے اور اسی وجہ سے مجھے احساس ہی نہ ہوا تھا کہ کھانا اب کہاں سے آیا کرے گا۔ کمرے میں الماری میں دیکھ چکی تھی، بس چند ہزار روپے پڑے تھے جو علی اور سارا کی اسکول کی فیس کے پیسے تھے، امی نے پہلے سے ہی الگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک ہی نئی سوچوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اپنی آگے کی پڑھائی کا خیال تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس گھر کا سارا خرچہ، بہن بھائیوں کے اسکول کے اخراجات، کھانے پینے کا راشن اور دیگر اور بھی بہت سے اخراجات تھے جو کہ اب سے میرے سر پر آ چکے تھے۔ یہ سب سوچ کر میں حیرت سے بیٹھ گئی کہ یہ سب کچھ آخر ہوگا کیسے۔ ابھی تک تو مجھے دکھ اور صدمے کی وجہ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ والدین اولاد کے لیے صرف سائبان نہیں ہوتے، وہ ان کو اس زمانے کی دھوپ چھاؤں سے بھی بچاتے ہیں اور ان کو کبھی پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ وہ کس قدر مشکل سے کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ ہم بہن بھائی بھلے ہی اتنے امیر نہ تھے لیکن کبھی بھی ہمارے والدین نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے قدرت نے بچپن سے ہی حساس اور سوچ سمجھ کر ہر کام کرنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ جب میں نے ہر پہلو سے اس مسئلے پر سوچا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جب تک گھر میں موجود ابو کا لایا گیا راشن موجود ہے تب تک تو ہمارا گزارا ہو جائے گا اور اس حساب سے یہ مہینہ جیسے تیسے گزر جائے گا بغیر کسی پریشانی کے۔ لیکن آگے کا سوچ کر ہی میں کانپنے لگی تھی کہ کیا ہوگا، کس طرح سے سب مینج ہوگا۔ اپنی پڑھائی کا خیال میں نے مکمل طور پر ذہن سے نکال دیا تھا کیونکہ یونیورسٹی کی فیس کے پیسے تو سرے سے تھے ہی نہیں۔ اب میرے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی جگہ پر نوکری تلاش کی جائے کیونکہ اس مہنگائی کے زمانے میں بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر یہ راشن بھی ختم ہو گیا تو نوبت فاقوں تک آ سکتی تھی اور میں اپنے معصوم بہن بھائیوں کو کسی صورت بھی بھوکا نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ لیکن نوکری کرنے کے خیال کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ میں ایک لڑکی ہوں اور زمانہ ایک اکیلی لڑکی کو کسی صورت چین سے نہیں جینے دیتا۔ ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ کبھی اس ظالم دنیا میں چھپے بھیڑیوں کو موقع ملے اور وہ معصوم لڑکیوں کو نوچ کر کھا جائیں۔ مجھے اب جب کام کے لیے اس گھر سے نکلنا تھا تو اپنی عزت کی حفاظت سب سے پہلے کرنی تھی۔
کیونکہ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت اور آبرو ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر نوکری تلاش کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ ایک کھلی جگہ ہو۔ کسی بھی بند جگہ جیسے کہ آفس وغیرہ میں کام کرنے کا رسک میں کسی صورت میں نہیں لے سکتی تھی۔ اسی مہینے مجھے کام ڈھونڈنا شروع کرنا تھا، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ کب صحیح نوکری ملنی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اس راشن کے ختم ہونے سے پہلے کوئی نوکری تلاش کر لوں۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اتنی اعلیٰ پائے کی نوکری ملنا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں۔ کوئی بھی چھوٹا کام کرنے کا میں پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ اگلے روز جب علی اور سارا اسکول کے لیے نکل گئے تو میں بھی اس کے بعد چادر لے کر گھر سے نکلی۔ کل ہی اخبار میں نے ایک جگہ کسی ریسٹورنٹ کا اشتہار دیکھا تھا جس میں ان کو کسی ویٹرس کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ ماہانہ 20,000 دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے۔ کام چھوٹا بھی تھا اور کھلی جگہ پر محفوظ بھی تھا ایک لحاظ سے۔ میں گھر کو تالا لگا کر نکل گئی تھی اور اس اخبار پر بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ اس جگہ کا راستہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا، لیکن چونکہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے میں رکشہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے تپتی دھوپ میں اکیلی ہی چل پڑی۔ وہاں کا راستہ کافی سنسان تھا، جو کہ مجھے خوف اور ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں اپنی چادر کو کس کے پکڑ کر چل رہی تھی۔ اکیلے چلنا، وہ بھی اس ویرانے میں، بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس ریسٹورنٹ تک میں پہنچ گئی اور بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اس ریسٹورنٹ کے دروازے سے اندر کی طرف گئی۔ سامنے ہی ریسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی سے میں نے اس اخبار میں ان کے دیے جانے والے اشتہار کے بارے میں پوچھا، اور ایک طرف بنے ہوئے کشادہ کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور ایک خاتون بیٹھی تھی۔ عورت کو دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی اس ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا، جبکہ وہ خاتون اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اس آدمی نے مجھے بے ساختہ سر سے لے کر پیر تک دیکھا، جو کہ مجھے کچھ عجیب لگا۔ ایک دم سے میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کیا تاکہ کوئی مجھے کمزور نہ سمجھے۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، جس میں سے ایک سوال یہ نوکری کرنے کی وجہ تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اپنے گھر میں اب میں ہی کمانے والی تھی، والدین کی وفات کے بعد۔ اس مینیجر نے میری یہ بات سن کر بے ساختہ مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک دم کہیں اور دیکھنے لگا اور اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ مجھے یہ بات کچھ تو عجیب لگی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ کام مل جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو ان خیالات سے جھٹکا تھا۔ ان ریسٹورنٹ والوں کو ایک ویٹرس کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے چند ضروری باتیں پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھے اس نوکری پر رکھ لیا تھا اور کل صبح سے وقت پر آنے کی تلقین کی تھی۔ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی اس کام سے، اسی وجہ سے میں بھی پرسکون تھی کہ علی اور سارا بھی گھر پر ہوتے تھے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ مجھے یہ نوکری آسانی سے مل گئی تھی اور مجھے زیادہ خوار بھی نہیں ہونا پڑا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، اور وہ بھی خاص کر ایک تنہا لڑکی کو، جس کا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہ ہو، نہ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں اور نہ ہی باپ کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ میں اسی خوشی میں خوش تھی کہ چلو کوئی تو نوکری مل گئی تھی، اب کم از کم مجھے اور بہن بھائیوں کو بھوکا تو نہیں رہنا پڑے گا۔ واپسی کا سفر بھی اسی آسودگی کے احساس میں گزر گیا تھا، اسی لیے مجھے اس ویران راستے کے خوف کا احساس نہیں ہوا اور میں گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو وہ دونوں ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے۔ میں نے جلدی کھانا تیار کیا اور ٹیبل پر لگایا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان کے آنے کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ ابھی میں اس سارے کام سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی کی آواز آئی۔ میں فوراً دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ ان دونوں نے اندر آ کر معمول کے حساب سے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا اور تھکاوٹ کی وجہ سے سونے چلے گئے۔ شام کو جب سب اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کو کل سے اپنے کام پر جانے کا بتایا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو یونیورسٹی میں پڑھنے والی تھی۔ میں نے مہارت سے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے ان کو کہا کہ ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے۔ وہ معصوم دنیا داری اور اس کے اصول کہاں جانتے تھے کہ سب سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے، پڑھائی اگر نہ بھی ہو تو زندگی چل ہی رہی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سب بخوبی معلوم تھا، اسی وجہ سے میں نے وقت کی ضرورت کے تحت فی الحال کرنے کے لیے کچھ کھانے کا سوچا۔
اسی طرح باتیں کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر علی اور سارا کو سونے کے لیے بھیجا اور میں خود آ کر کھڑکی کے پاس حسب معمول کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ رات ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی، باہر ہر طرف سیاہی پھیل رہی تھی۔ رات کا ماحول ہمیشہ کی طرح خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ اچانک سے باہر دیکھتے دیکھتے مجھے کچھ خوف کا احساس محسوس ہوا جس کو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرے سے بے ساختہ ڈرتے ہوئے میں نے کھڑکی کے پٹ بند کیے تھے اور کنڈی لگا کر اچھی طرح پردے برابر کر دیے تھے۔ میں بھی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر دیں۔ اسی طرح مختلف سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلی صبح اپنے ساتھ کچھ مزید نئے راز لے کر نمودار ہوئی تھی۔ میں نے اپنے معمول کے کام کر کے علی اور سارا کو اسکول کے لیے روانہ کیا اور خود تیار ہو کر چادر اوڑھی اور کام پر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں جاتے ہوئے آج پھر سے اس ویران راستے میں مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا آج۔ اللہ کا کلام پڑھ کر میں نے سارا راستہ گزارا اور بالآخر وہ ریسٹورنٹ آ گیا تھا۔ اندر پہنچی تو وہ اسسٹنٹ دروازے کے پاس کھڑی ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اندر آتے ہی وہ میرے پاس آئی، مجھ سے کہا کہ جلدی سے اپنا یونیفارم پہن لو اور کام پر چلنے کی تیاری کرو۔ مینیجر کب سے تمہارا پوچھ چکے ہیں کہ ابھی تک کام پر کیوں نہیں آئے۔ میں بھی بڑی پھرتی کے ساتھ اندر جا کر یونیفارم بدلا، جو کہ کالے رنگ کی قمیص شلوار تھی اور سفید رنگ کا دوپٹہ تھا۔ میں نے وہ زیبتن کیا اور اسسٹنٹ کے بتائے گئے طریقے کو اپناتے ہوئے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ مختلف آنے والے گاہکوں کا آرڈر لینا میرا کام تھا۔ میں بخوبی اس کام کو سمجھ چکی تھی اور کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک میں اسی طرح یہ کام کرتی رہی۔ اس کے بعد وہاں ہال میں مینیجر داخل ہوا تاکہ سب ویٹروں پر نظر رکھ سکے کہ سارا کام صحیح بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ نے اس مینیجر کو یہاں کا نگران بنایا ہوا تھا تاکہ وہ سب کام ٹھیک طریقے سے کروا سکے، لیکن بہت جلد مجھے علم ہو چکا تھا کہ اس مینیجر کی نیت میں پہلے دن سے مجھے لے کر کھوٹ تھا۔ جس دن سے اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ میں اب اس دنیا میں اکیلی رہ رہی ہوں اور میرے والدین حیات نہیں ہیں، تو اس کے اندر چھپا بھیڑیا جاگ چکا تھا اور وہ اب اس طاق میں تھا کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن میں اس کی نیت پہلے دن سے ہی بھانپ گئی تھی۔ ایک لڑکی کی چھٹی حس کافی تیز رکھی ہے قدرت نے۔ اس کو اپنے اوپر اٹھنے والی ہر طرح کی نظر کا علم ہوتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اب اس مینیجر نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی میں کام کر رہی ہوتی تو وہ بہانے سے میرے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوتا تھا۔ اس کی غلیظ نظریں مجھی پر ہوتی تھی جس سے مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ میں بار بار اپنا دوپٹہ درست کرتی تھی، کسی طرح کوشش کرتی تھی کہ اس مینیجر کی نظروں سے بچ کر رہوں، لیکن یہ سب میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ وہ مینیجر اب دن بدن مجھے تنگ کرنا شروع کر چکا تھا۔ کبھی کسی بہانے اپنے پاس کسی کام کی نیت سے بلواتا تو کبھی کسی کام سے۔ میں اس کی ہوس بھری نظروں سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کسی کام کرنے کے بہانے سے مجھے بلایا تھا اور اچانک ہی بات کرتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اپنی طرف سے وہ مجھے دلی ہمدردی دکھا رہا تھا، لیکن وہ حرکت انتہائی گھٹیا تھی۔ مجھے اس کی نیچ حرکت پر بے تحاشا تپ چڑھی اور غصہ آیا تھا۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا تھا۔ ابھی میں اس کو کچھ کہتی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ پچھلی مرتبہ ایک ویٹر نے کوئی کام صحیح سے نہیں کیا تھا اور اس کے بدلے میں اس مینیجر نے غصے میں آ کر اس ویٹر کو اس کی نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اس نے بہت منتیں کی تھی کہ اس کو اس نوکری کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور اسے نکال کر ہی دم لیا تھا۔ مجھے وہ سب یاد آیا تو بے ساختہ میں نے خود کو اسے کچھ سخت سنانے سے روک دیا تھا۔ اگر میں اس کو کچھ کہتی اور وہ مجھے بھی نکال دیتا تو پھر دوسری نوکری ملنا بہت مشکل ہونا تھا۔ ابھی بمشکل ہی کوئی نوکری ملی تھی، اور اگر اب میری کسی بات پر میری یہ نوکری برخواست ہو گئی تو بہت مشکل ہو جانی تھی۔ میں سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکل آئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن پیچھے اس مینیجر کا مکروا کہا مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ رہا تھا۔ وہ اب کھلم کھلا منظر عام پر آنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی غلیظ نظروں سے مجھے بہت گھن آتی تھی، اور اگلے ہی دن اس کو ایک غلیظ موقع مل چکا تھا مجھے نوچنے کے لیے۔
میں اگلے دن حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج کے دن اس ریسٹورنٹ میں بہت ہی زیادہ لوگوں کا رش تھا۔ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی مجھے آرام کرنے کی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور ساتھ ہی میں پیاس بھی بہت لگ رہی تھی۔ سب ویٹروں کے لیے ایک الگ سا کچن تھا جو کہ کچھ چھوٹا سا تھا، اور وہاں پر ہم لوگ پانی وغیرہ اور کچھ تھوڑا بہت کھا پی لیتے تھے۔ میں نے اپنی ایک ساتھی ویٹر کو کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پیاس لگی ہے۔ اس کی طرف سے مثبت جواب ملتے ہی میں فوراً پانی پینے کے لیے گئی تھی۔ کچن میں گئی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، پورا کچن خالی تھا۔ میں پانی پی کر مڑی ہی تھی کہ کلک کی آواز پر چونک گئی۔ پیچھے دیکھا تو خوف سے آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ وہاں پر وہی ہوس پرست مینیجر کھڑا اپنی زبان پر سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کے مکروا چہرے پر مکاری صاف ظاہر تھی۔ دروازے کو بند کرتا دیکھ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ آرام آرام سے میرے نزدیک آ رہا تھا۔ میں خوف کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ پیچھے ہٹو۔ وہ مسلسل غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب آ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو بجلی کی تیزی سے میں نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے پیچھے پڑا ہوا کانچ کا جگ اٹھایا اور اس غلیظ آدمی کے سر پر مارا۔ وہ جگ کانچ کا ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے اس آدمی کے سر پر لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہیں گر گیا تھا۔ میں فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی، جس کی حفاظت کے لیے مجھے بس کچھ بھی کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میری نوکری جا چکی ہے اور اب مجھے پھر سے کوئی نئی نوکری تلاش کرنی ہوگی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں فوراً سے پہلے وہاں سے اپنی چادر لے کر بھاگی تھی۔ اس ویران راستے پر جاتے ہوئے کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ اس راستے پر چلتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے خوف کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید خوفزدہ ہو کر میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک گاڑی تیز ہارن بجاتی ہوئی میرے قریب آ کر رکی۔ میں ڈر کے مارے اچھلی۔ اس گاڑی کو دیکھا جو اب رک چکی تھی، اور اس میں سے ایک شفیق خاتون باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک خاص پریشانی بھی تھی جو میری حالت کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں ان کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے جو تم اس طرح خوف اور ہراس کے ساتھ یوں بھاگتی ہوئی جا رہے ہو؟ ان کے چہرے پر اتنی فکر اور پریشانی بالکل سچی لگ رہی تھی۔ میں بے ساختہ ان کو دیکھ کر بکھر گئی۔ ان ایک کے بعد ایک ذمہ داریوں اور پریشانیوں نے مجھے آہستہ آہستہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے گلے لگتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے میرے رونے کی وجہ سے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور مجھے پانی پلایا۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کو سب کچھ بتانا شروع کیا جو کچھ مجھ پر بیت چکا تھا۔ وہ سب ان کو بتا دیا۔ اس غلیظ آدمی کے ارادے جان کر اس عورت کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئی تھیں، جو کہ میں نے اپنے غم میں غور نہ کیا۔ وہ کافی پراسرار سی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں ایک کام دے سکتی ہوں اور وہ تم آسانی کے ساتھ کر سکتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہاری مرضی ہو تبھی آنا، ابھی تم گھر جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر راضی ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے مجھے میرے گھر کے گیٹ پر اتار دیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے گاڑی میں سے ہی اپنا کارڈ جس پر ان کا نمبر درج تھا وہ مجھے دے دیا۔ میں گھر آ کر آج ہوئے بھیانک واقعے کو ہی سوچتی رہی۔ بچے گھر آئے تو کھانا بھی تیار نہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپی، تو میں نے ہنس کر بات ٹال دی اور جلدی جلدی میں کھانا وغیرہ لگایا۔ انہی کاموں میں رات ہو گئی اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے میں اس مہربان عورت کی دی ہوئی نوکری کی آفر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اس نیت سے ان کو نوکری کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ گھر پر راشن ختم ہو چکا تھا اور 2 دن سے سب پرانے رس کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ میں نے اگلے دن کے آغاز پر بچوں کو اٹھایا۔ ناشتہ اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ گھر پر کچھ بھی نہیں تھا بنانے کے لیے۔ علی اور سارا کی بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ان کو آج اسکول نہ جانے کا کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس عورت سے کہہ دوں گی کہ مجھے اپنی تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ پہلے دے دے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں وہاں پر گئی تو ان کا گھر ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی ریاست کے بادشاہ ہوں۔ اس عظیم الشان گھر کی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ لیکن ایک بات بہت عجیب اور پراسرار تھی کہ اس بنگلے میں سب کچھ کالے رنگ کا تھا،
پھر چاہے وہ پردے ہوں، صوفے ہوں، دیوار پر لگا پینٹ ہو یا پھر باہر باغ میں لگے گلاب ہوں، سب کچھ ہی کالے رنگ کا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس کالے رنگ کی زیادتی سے خوف آیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ مجھے کیا، اس گھر میں کس رنگ کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ کالا رنگ کچھ زیادہ ہی پایا جاتا تھا۔ اس عورت نے مجھے میرا کام سمجھا دیا تھا، جو کہ وہاں پر کھانا بنانا تھا اور کپڑے استری کر کے دینا تھا۔ اس کے بعد ان کے کچھ کمروں کی صفائی تھی۔ اس گھر کی ٹائلوں سے ایسا لگتا تھا کہ اتنی تیز روشنی نکلتی ہو، جو کہ پورے بنگلے کو روشن کر رہی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس گھر میں کہیں بھی کوئی لائٹ نہ تھی۔ اس کی زمین سے نکلتی پراسرار روشنی سے وہ پورا گھر روشن ہوا تھا۔ میں نے اپنا کام اسی دن سے شروع کر دیا۔ اس عورت نے مجھے جس وقت کام سمجھایا تو وہ میرے عین پیچھے کھڑی تھی، لیکن حیرت کے ساتھ ساتھ اچانک مجھے خوف تب آیا جب بولتے بولتے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں جب دوبارہ اس کی آواز آئی تو وہ اوپر دوسری منزل پر موجود اپنے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے یہ سب بہت بھیانک لگا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے ڈرتے ہوئے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ پہلے ہی اوپر جا چکی ہوگی، لیکن در حقیقت ایسا بالکل نہ تھا۔ اس عورت میں کچھ تو ایسا خاص اور پراسرار تھا جو کہ چھپا ہوا تھا اور منظر عام پر نہیں تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور سارا دن صفائی میں لگی رہی۔ کپڑے استری کر کے اس عورت کے کمرے میں گئی۔ ان کپڑوں میں صرف اس عورت کے کپڑے نہیں تھے، بلکہ ایک آدمی کے جوڑے بھی تھے۔ ان جوڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کا قد معمول سے زیادہ لمبا تھا، اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی انسان کا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا جوڑا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا تھا کہ اگر جوڑا اس قدر لمبا تھا تو وہ آدمی جو اس عورت کا شوہر تھا وہ خود کتنا لمبا ہوگا۔ میں دعا کرتی رہی کہ جتنی دیر میں اس گھر میں کام کر رہی ہوں تو اس پراسرار اور خوفناک آدمی سے میرا سامنا نہ ہو، نہ جانے وہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ کام سے فارغ ہو کر میں گھر جانے کے لیے نکلی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس لمبے اور پراسرار آدمی سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ اس عورت نے آدھے مہینے کی تنخواہ بغیر کسی اعتراض کے دے دی تھی۔ حالانکہ میرا آج پہلا دن تھا اور ابھی ان کو مجھ پر اعتبار ہونے میں ٹائم لگنا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا مجھ سے۔ میں واپسی پر آتے ہوئے پورے گھر کا آدھے مہینے کا راشن خرید کر لے آئی تھی۔ آج اپنے بہن بھائیوں کے جاگنے سے پہلے ہی میں مزیدار سا کھانا بنا لینا چاہتی تھی، تاکہ اتنے دنوں سے جو انہوں نے برائے نام خوراک کھائی تھی اور جو 2 دن سے بھوکے تھے، آج مزے سے کھانا کھائیں۔ گھر آئی تو ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے سارا سامان کچن میں رکھا اور اندر ان دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی۔ وہ دونوں ہی بیچارے بھوکے پیاسے سو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر آنسو آ گئے۔ کیا زندگی ہوا کرتی تھی ہم تینوں کی، جہاں ہر طرف بے فکری تھی، اور ایک آج کا وقت تھا جہاں ہر وقت مجھے یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ گھر کا خرچہ کس طرح پورا کرنا ہوگا اور کہیں میرے بہن بھائی بھوکے نہ سو جائیں، جبکہ اتنی محنت کے باوجود کئی راتیں ہم تینوں نے بغیر کچھ کھائے پیے ہی گزار دی تھیں۔ میں نے احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کیا اور کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کیا۔ کھانا بناتے ہوئے ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے دیکھ رہی ہے، جو میرے علاوہ بھی اس کچن میں موجود تھی۔ اس احساس کی موجودگی سے سارے گھر میں موجود پردے لہرانے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جس وجہ سے پردے لہرا رہے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کھڑکیاں مکمل بند تھیں۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے علی اور سارا کو جگایا۔ وہ دونوں کھانے کی لذیذ خوشبو کو سونگھ کر دوڑتے ہوئے کچن میں آئے اور میز پر لگے مزیدار کھانے کو دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے جگمگا گئے تھے۔ میں ان کی خوشی کو دیکھ کر بے انتہا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے گئی۔ لیٹتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آدمی کیسا دکھتا ہوگا جس کے کپڑے اتنے بڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے میرا ذہن اس شفیق خاتون کا چہرہ لہرانے لگا۔ وہ کس قدر مہربان تھی۔ میں نے بے ساختہ دل میں دعا کی کہ یہ نوکری مجھ سے نہ چھینی جائے اور میں بس یہی کرتی رہوں تاکہ ہمارے گھر کا چولہا چلتا رہے اور وہ فاقوں کے جو دن ہم نے گزارے تھے وہ دوبارہ نہ گزارنے پڑیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبتے ہوئے رات کے 2:30 بج گئے۔ سوتے سوتے بہت لیٹ ہو گیا تھا، لیکن بالآخر نیند آ ہی گئی تھی۔ سونے کے بعد کچھ پراسرار سا سایہ جو ہر طرف موجود تھا پھر سے گھومنے لگا۔ ایک کالا ہیولا تھا۔
ہم سب کو پرسکون طریقے سے سوتے دیکھ کر اس سائے نے آرام سے اس کھڑکی سے باہر کی راہ لی اور ایک طرح سے جیسے پرسکون ہو کر وہ بھی اپنے آشیانے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ کالا ہیولا اس بڑے سے عالیشان بنگلے کے اندر داخل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ اچانک سے وہ کالا ہیولا اندر سے بنگلے میں آ کر اسی مہربان اور شفیق عورت کا روپ دھار چکا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس ہیولے سے اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی، وہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو پرسکون ہو کر اور کھانے کی چیزیں کھاتا ہوا دیکھتے ہوئے آرام سے اپنی آرام گاہ میں آ گئی تھی۔ وہ عورت کوئی کالا ہیولا نہیں تھا، بلکہ ایک جنات کی وادی کی ایک بہت بڑی ملکہ تھی، جو کہ واقعی میں ایک نرم دل آتشی مخلوق تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہی ضرورت مندوں اور مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس مکروا مینیجر کے بارے میں جان کر انہوں نے اپنی پراسرار طاقت کے ذریعے اس کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر ڈالا تھا، کیونکہ جن زادی کا یہ اصول تھا کہ وہ بے بس اور مجبور لوگوں کی مدد کرتی تھی اور ہر طرح سے ان پر اللہ کے حکم سے مہربان ہو جاتی تھی۔ لیکن جہاں کہیں بھی ان کی نظر کسی ایسے انسان پر پڑتی جو معصوم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو اور ان کی زندگی کو ایک عذاب بنا ڈالا ہو، تو پھر وہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دیتی کہ دنیا کانپ جاتی تھی۔ ایسا ہی حال اس نے اس مکروا مینیجر کے ساتھ میرا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح اس جنزادی کے شوہر، جو کہ خود بھی ایک جنزاد تھے، ان کا بھی اپنا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بے ضرر انسان کو خود سے کبھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، جب تک وہ خود اس کو کوئی ایسا نقصان نہیں دیتا جو کوئی اس کو نقصان دے دے۔ پھر وہ اس نقصان دینے والے کو سزا دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بہت ہی خاص خوبی اس بادشاہ جنزادے کی یہ تھی کہ وہ نرم دل تھا، اور اگر کوئی غلطی کرنے کے بجائے سچے دل سے معافی مانگ لیتا تو وہ ضرور اس کو معاف کر دیتا تھا۔ میں اگلے روز معمول کے حساب سے جاگی اور علی اور سارا کو ناشتہ بنا کر دیا اور پھر ان کے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ پھر ان دونوں کو اسکول بھیج کر خود بھی کپڑے تبدیل کیے اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی۔ وہاں پہنچ کر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں لگ گیا۔ اس کے بعد میں کپڑے استری کرنے کے بعد اس جنزاد کے کمرے میں گئی۔ بے ساختہ میری نظر اس کمرے میں لٹکی ایک مردانہ تصویر پر پڑی۔ وہ ایک کافی جاہو جلال والے مرد تھے۔ ان کی تصویر میں سب سے زیادہ پراسرار مجھے ان کی سرخ ترین آنکھیں لگی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ آنکھیں لوگوں کو دیکھ کر ہی نگلنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نیچے کھانا بنانے آئی اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت، جو کہ شفیق ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی تھی، وہ بہت ہی جلدی میں میرے پاس آئی۔ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ان کو کسی بہت ہی ضروری کام کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ ان کے شوہر کو ایک بہت ہی ضروری کام آ گیا تھا۔ میں یہ سب سن کر شوق کی کیفیت میں چلی گئی۔ سوچنے لگی کہ کیا بس اتنے کم عرصے تک کی یہ نوکری تھی؟ اب کیا پھر سے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو فاقوں کی وجہ سے بھوکا رہنا ہوگا، کیونکہ پیسے کی کمی تو ہو جانی تھی۔ میں ساکت سی ان کی بات کو سن رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اس مہینے کی بقیہ تنخواہ دے کر جاؤں گی۔ اتنے عرصے تک تمہیں کوئی نہ کوئی دوسری نوکری مل جائے گی۔ میں سوچنے لگی کہ نوکری تو مل جائے گی، لیکن کیا وہاں پر بھی ایسا محفوظ ماحول ہوگا جیسا یہاں پر مجھے میسر تھا؟ لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آتا تھا۔ مجھے بس یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ کیا میری زندگی میں خوشیاں اتنے کم عرصے کے لیے آتی ہیں؟ پہلے والدین اتنی کم عمر میں اس دنیا سے جا چکے تھے اور مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد پہلی نوکری اتنے کم عرصے تک تھی، اور اب جو اتنی محنت کے ساتھ یہ محفوظ نوکری ملی تھی وہ بھی اب ختم ہونے جا رہی تھی۔ ان کی کل کی اچانک سے فلائٹ تھی، اور یوں میرا اس پراسرار بنگلے میں آخری دن تھا۔ وہ جنزاد اور جنزادی جا رہے تھے اس انسانی دنیا سے بہت دور اپنی جنات کی وادی میں، جہاں بس جنات ہی رہا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ اپنی دنیا میں واپس پورے 1 سال کے بعد آ رہا تھا۔ ہر سال وہ آتا تھا تاکہ اس علاقے میں موجود جو کالی طاقتیں تھیں وہ دن بدن بڑھ رہی تھیں اور معصوم جنزادوں اور انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ آتا تھا۔ میں اس عورت کے کہنے پر تمام کمروں کی ڈسٹنگ کرنے کے لیے گئی۔ سارے کمروں کی صفائی کرنے کے بعد اب باری تھی اس جنزاد کے کمرے کی صفائی کی۔ میں جب وہاں گئی تو خاموشی کے ساتھ صفائی کرنے لگی۔ سارے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد میں وہاں سے جانے لگی کہ اچانک میری نظر اس کمرے کے ایک کونے پر موجود ایک ٹیبل کے نیچے ایک انگوٹھی پر پڑی۔ وہ انگوٹھی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ چمک رہی تھی۔ اس عورت کی ساری پیکنگ ہو چکی تھی اور وہ بس نکلنے کو تیار تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ لوگ شاید بھول گئے تھے اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ سامان میں رکھنا۔
میرے دماغ میں اپنی غریبی کا اچانک سے خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے پاس یہ انگوٹھی رکھ لوں تو ان امیر ترین لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا تھا اور نہ ہی ان کی دولت میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جاتی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے برے وقتوں میں کام آنے کے لیے اپنے پاس رکھ لی۔ وہ لوگ اگلے روز روانہ ہو گئے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو وہ بظاہر باہر کے ملک گئے تھے، لیکن در حقیقت وہ لوگ اپنی جنات کی وادی میں گئے تھے۔ میں اس انگوٹھی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ رات کو معمول کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس انگوٹھی کو بغور دیکھنے کا سوچا۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی اور بہت ہی موٹی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے 20 تولے اس کا وزن تھا۔ اس کے اندر ایک کالا سیاہ رنگ کا پتھر تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی بڑی اور مردانہ انگوٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایسے ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہنی کہ کیسی لگتی ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہر طرف کا منظر بدل گیا۔ ہر طرف لوگ تو تھے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنے کمرے میں تھی اور میں اچانک یہاں اس پراسرار جگہ پر کیسے آ گئی جہاں پر ہر کسی کے پر تھے اور وہ بھی آگ کے بنے ہوئے تھے۔ مجھے اس بھیانک منظر سے خوف آیا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہی تصویر والا جنزاد کھڑا تھا جس کو میں اس بنگلے کا مالک کہتی تھی۔ اس کے سر پر بادشاہ جیسا ایک تاج تھا، خود یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہاں کا بادشاہ تھا۔ اس نے اچانک میرے ہاتھ کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں اس کی غصے والی آنکھیں دیکھ کر کانپ گئی جو کہ مکمل لال تھیں۔ اس نے انتہائی بھیانک آواز نکال کر کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری شاہی انگوٹھی چرانے کی؟ میں نے نفی میں سر ہلانے لگی، اس جنزاد کے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے اس آسیب زدہ ماحول سے خوف آ رہا تھا کہ اگر اس جنزاد نے مجھے قید کر دیا تو کیا ہوگا۔ صدا کے نرم جنزاد بادشاہ نے میری آنکھوں میں موجود شرمندگی کے آنسو دیکھ کر مجھے معاف کر دیا اور مجھے ڈھیر سارا دوسرا سونا دے کر اپنی دنیا میں واپس بھیج دیا جہاں میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس سونے کی قیمت اتنی تھی کہ ہم کافی سال آرام سے گزار سکتے تھے اور میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔